بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک نہایت ایمان افروز اور روحانی واقعہ شیئر کریں گے، جس میں ایک نیک خاتون کے خواب کا ذکر ہے، اور اس خواب میں درود شریف کی عظمت اور اس کی برکتوں کے بارے میں ایک نہایت مؤثر پیغام بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم ایک بزرگ کے بیان کردہ اس روحانی طریقے کا بھی ذکر کریں گے، جس میں درود شریف کا ہدیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کی بات بیان کی گئی ہے، اور اس سے متعلق ان کے تجربات اور نصیحتیں بھی آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ایک نیک بہن بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت پرنور اور روح پرور مقام پر کھڑی ہوں۔ فضا میں عجب سکون تھا، جیسے رحمت کی بارش برس رہی ہو۔ اچانک میری نظر ایک ایسی مقدس ہستی پر پڑی جن کے چہرے مبارک سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ دل نے گواہی دی کہ یہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ میں ادب و محبت کے ساتھ قریب ہوئی تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے شفقت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور نہایت محبت بھرے لہجے میں فرمایا کہ بیٹی، لوگ اپنے نصیب بدلنے کے لیے بہت سے عمل تلاش کرتے ہیں، مگر اگر وہ یہ جان لیں کہ درود پاک نصیبوں کو جگانے والا، دلوں کو روشن کرنے والا اور رب کے قرب تک پہنچانے والا عمل ہے، تو وہ کبھی اسے نہ چھوڑیں۔ درود پاک کو اپنی سانسوں میں بسا لو، کیونکہ درود پاک پڑھنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا، رحمت الہی اس کے ساتھ چلتی ہے۔ جب تم پر غموں کے بادل چھا جائیں، جب دل ٹوٹنے لگے، جب دعاؤں کی قبولیت میں دیر محسوس ہو، تو درود پاک کی چادر اوڑھ لیا کرو۔ درود پاک وہ چراغ ہے جو مایوسیوں کی تاریکیوں میں بھی امید کی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ فرما کر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی اور فرمایا کہ اپنے لبوں کو درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آباد رکھو، کیونکہ قیامت کے دن سب سے قیمتی سرمایہ وہی ہوگا جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں دلوں میں محفوظ ہوگا۔ اسی لمحے میری آنکھ کھل گئی، مگر دل پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دل کو ایک نئی زندگی مل گئی ہو، اور دل کے اندر سے ایک ہی صدا آ رہی ہو کہ درود پاک پڑھو۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ آپ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک نیکی کریں تو وہ 10 گنا کر کے آپ کو واپس لوٹاتے ہیں، اس نیت سے کہ دوبارہ ہماری ضرورت پڑے تو ہمیں یاد کر لینا۔ در اہل بیت پر کسی کو نہ نہیں ہے، یہاں کسی کو انکار نہیں کیا جاتا، یہاں کسی کو نظر انداز نہیں کیا جاتا، اور محبت کرنے والوں کی تو کیا ہی کہنے ہیں۔ ادب کرنے والوں پر جو عنایات کی جاتی ہیں، اس کی کائنات میں مثال نہیں ملتی۔ بانی درود اکیڈمی حافظ محسن صاحب لکھتے ہیں کہ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، جب بھی کبھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ایک بات نوٹ کرتا ہوں کہ جب بھی ان کے سامنے اماں جان سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر مبارک کیا جائے تو وہ فوراً با ادب ہو کر سیدھے بیٹھ جاتے ہیں، سانس لینے میں بھی احتیاط کرتے ہیں اور دل کو حاضر اور نظر کو جھکا لیتے ہیں۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب، آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے، آپ نے اپنی ساری زندگی بہاریں دیکھی ہیں، اپنی خوبصورت زندگی کے ہر گزرتے دن سے بھرپور لطف اٹھایا ہے، آپ ماشاء اللہ سے درود شریف کے عامل بھی ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ سب برکات درود شریف کی ہیں؟ اور کیا آپ مجھے درود شریف کا کوئی نسخہ نہیں دے دیتے کہ میری زندگی، جو کہ الحمدللہ پہلے سے پرسکون ہے، یہ مزید عافیت والی، ایمان والی، سلامتی والی بن جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ ہر لمحہ میرے شامل حال ہو جائے، یعنی حضوری کی کیفیت نصیب ہو جائے۔ میری بات بغور مکمل سن کر خان صاحب نے کہا، حافظ صاحب، آپ نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے بلا شبہ یہ سب درود شریف کی برکت سے ظہور پذیر ہوئی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سب کے پیچھے ایک اور بھی بہت بڑا راز ہے۔ میں نے بے صبری سے جھٹ کہا، وہ راز کیا ہے؟ کہنے لگے، اگر آپ کو بتا دیا تو پھر یہ راز راز تو نہیں رہے گا، لیکن چونکہ آپ درود شریف کی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور آپ کی اس رستے میں ایک محنت بھی ہے،
لہٰذا آپ سے چھپانا مناسب نہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کی محبت اور بڑا پن ہے، ورنہ آج کی دنیا میں کوئی کسی کو اپنا راز نہیں دیتا، یہ سوچ کر کہ کہیں یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے۔ میری یہ بات سن کر خان صاحب ہنس پڑے اور کہنے لگے، جو راز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو جس نے بھی اپنایا وہ آگے ہی بڑھا ہے، پیچھے رہ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی اس راز کو اپنانے والوں میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ اس راز کو حاصل کرنے والوں میں حسد، لالچ یا کینہ نہیں رہتا۔ یہ سن کر میں نے کہا، خان جی پھر وہ راز بتائیے نا، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ خان صاحب نے اپنی اینک اتاری، قمیض کے ایک پلو سے اینک کا شیشہ صاف کرتے ہوئے بولے، حافظ بیٹا، جب بھی درود شریف پڑھنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لازمی ہدیہ کرنا، اور ہدیہ خود نہ کرنا بلکہ پہلے اس کا ثواب اماں جان سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا، پھر اماں جان کے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ جب آپ اپنے درودوں کے تحفے اماں جان سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں گے تو آپ کو 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ حاصل ہوگی۔ ایک توجہ وہ جو آپ کے ہدیے کی وجہ سے ہوگی، اور ایک توجہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی کے وسیلے سے آپ کی جانب کریں گے۔ اور جب آپ 2 توجہ کے درمیان آ جاؤ گے تو آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور حافظ بیٹا، جب بھی دعا مانگو تو پہلے اماں جان سلام اللہ علیہا کا وسیلہ اختیار کرو اور عرض کرو، اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں فلاں سلسلے میں پریشان ہوں، میری سفارش اپنے بابا جان سے کر دیجئے کہ میرے حق میں دعا کرے کہ اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب متوجہ ہو کر عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی لاڈلی بیٹی اماں جان سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وسیلہ لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، میری جانب توجہ کیجیے، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے کہ میرا فلاں کام ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو کر عرض کرو کہ اے اللہ، میں تیرے دربار میں 2 کریموں کا وسیلہ لے کر حاضر ہوا ہوں، 2 کریم جن کے دروازے سے سائل کبھی خالی نہیں لوٹا، بس اے میرے مولا، ان 2 مقدس ہستیوں کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما۔ اس طریقے سے اپنے درود کا ہدیہ پیش کیا کرو اور اسی طریقے سے دعا مانگا کرو، ساری زندگی کامیابی اور خوشحالی کا منہ دیکھتے رہو گے۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کا نام مبارک سنو، پڑھو، لکھو یا بولو تو ادب کے ساتھ اپنی کمر کس لو اور سر جھکا لو، لیٹے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو خود کو سمیٹ لو، یا کھڑے ہو تو سر کو جھکا لو، ہاتھ باندھ لو، کہ بے شک ادب اور محبت والے ہی منزل پر پہنچتے ہیں۔ یاد رکھنا، روحانی کامیابی ریاضت میں نہیں بلکہ ادب اور محبت میں چھپی ہے۔ جس نے اہل بیت، خاص کر اماں جان سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے در کا ادب کیا، ان سے محبت کی، خدا کی قسم وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت سے آباد فرمائے، اور ہمیں ادب، اخلاص اور حسن عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور ہمارے خاتمے کو ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کمنٹ میں پیارا سا درود پاک ضرور لکھا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک درود پاک لکھا رہتا ہے، فرشتے لکھنے والے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔